بلوچستان کی سرزمین پر وادی کچ کو قدیم تہذیب اور ثقافت کی امین سمجھا جاتا ہے۔ یہاں قدیم تاریخ، تہذیب و تمدن کے ہزاروں سال قبل ثقافتی ورثے پائے جاتے ہیں جن کا کھوج لگانا اب بھی باقی ہے۔ ماضی میں وادی کچ کو فتح کرنے کے لیے کئی جنگیں لڑی گئیں۔ اس سرزمین پر مختلف ادوار میں مختلف قوموں نے حکمرانی کی ہے۔ کچ کے زرخیز سرزمین میں قدیم تہذیب کے آثار اور باقیات اب بھی موجود ہیں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہزاروں سال قبل بلوچستان کی یہ وادی نہایت اہمیت کی حامل تھی اور یہاں کے باسی ہنر مند تھے۔ میری قلات کچ کے شمال مغرب کی طرف تربت سے تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ایک قدیم اور تاریخی مقام ہے۔ ایک اونچے ٹیلے پر بنے ہوئے بڑے قلعے کے آثار اور باقیات کھنڈرات کی شکل میں موجود ہیں۔ عدم توجہ کے باعث وقت گزرنے کے ساتھ مقامی طور پر میری قلات اور پنو قلات کے نام سے جانے والے اس تاریخی اور قدیم قلعے کے آثار اور باقیات کھنڈرات کی شکل میں بدل چکے ہیں۔ ایک اونچے ٹیلے پر واقع ہونے کی وجہ سے اس قلعے کی پرانی دیواریں چھپی ہوئی ہیں۔ غالب امکان یہ ہے کہ 10 میٹر اونچائی تک عمارتیں ہزاروں سال پہلے رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتی تھیں۔ قلعے کے احاطے میں 3 کنوؤں کے آثار بھی پائے جاتے ہیں، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہزاروں سال قبل یہاں کے لوگ سنگ تراشی اور مٹی سے قلعہ بنانے کے ہنر سے خوب واقف تھے۔ یہ قلعہ مٹی اور پتھروں سے بنایا گیا ہے اور غالب امکان یہی ہے کہ پتھر اور مٹی دریائے کچ کور سے لیے گئے ہیں، کیونکہ دریائے کچ میری قلات کے قریب سے گزرتا ہے۔ قلعے کو بیرونی حملوں سے محفوظ بنانے کے لیے چاروں طرف مورچے قائم کیے گئے تھے اور آثار سے نظر آتا ہے کہ ان مورچوں کے ذریعے قلعے کی حفاظت ہوتی تھی۔ اس قلعے کے چاروں طرف بنے مورچوں کے نشانات کے آثار اب بھی موجود ہیں، جبکہ قریب کھجوروں کے باغات ہیں۔ اس قلعے کی کھدائی سے کم و بیش یہاں پر 2700 قبل مسیح سے لگ بھگ 100 سال قبل تک مسلسل قبضے کے شواہد سامنے آتے ہیں۔ 12ویں صدی میں اس علاقے میں میر جلال خان ہوت حاکم تھے اور مقامی روایت سے سسی اور پنو کی داستان سے اس قلعے پر ہوت قبیلے کی حکمرانی کو تقویت ملتی ہے۔ ایک فرانسیسی ٹیم نے حالیہ برسوں میں اس سائٹ سمیت مکران میں موجود دیگر قلعوں کی کھدائی کی اور کھدائی میں ماہرین کو مختلف ادوار کے آثار ملے، جبکہ اطالوی ماہرین آثار قدیمہ بھی ماضی میں اس قلعے کی کھدائی کرتی رہی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق کھدائی سے پہلے تحفظ اور انتظام کے مربوط اور جامع منصوبہ بندی کے بغیر اس کی کھدائی ممکن نہیں۔ 2 سال قبل حکومت نے اس تاریخی قلعے کو بحال کرنے کے لیے غور شروع کیا تو اس حوالے سے منصوبہ بندی بھی کی گئی، مگر اس پر تاحال کام شروع نہیں ہو سکا۔ عین ممکن ہے کہ آنے والے بجٹ میں اس کے لیے رقوم مختص کی جائے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق میری قلات کو بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ایک باڑ لگا کر بند کیا جائے اور اس کی مکمل کھدائی کر کے قلعے کے مختلف ادوار کو شناخت کیا جائے۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔